اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ آج کتنی ہے؟ ہاں، مطلب کہ جمادی الثانی کا مہینہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ اس مہینے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتے ہیں 22 جمادی الثانی ہے، کوئی کہتے ہیں 23 جمادی الثانی ہے، بس انہی کے درمیان میں آتا ہے۔ کیونکہ جو ہم لوگ تھے نا مسلمان، یہ لوگ ڈیٹوں کی طرف اتنی دھیان نہیں دیتے تھے، پیدائش کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، وفات کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ پہلی بات، تاریخ کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بہت کم معلوم ہوگا کہ یہ صحابہ کرام کرتے کیا تھے، کون سا کام کون سا صحابی کرتا تھا۔ کوئی عطر فروش تھا، کوئی کسائی تھا، کوئی موچی تھا، کوئی تیلی تھا، کوئی پتہ نہیں، آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ تھے انہی میں تھے۔ قبر کھودنے والے کون تھے؟ صحابی تھے، انہی میں سے تھے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا، کہیں پر جا کر وہ کوئی بیان آئے کہ حضور کی قبر کھولنے کے لیے کون پہلے آیا، تو آپ کو معلوم ہوگا اچھا یہ بغلی قبر کھودتے تھے، یہ لحد والی قبر کھودتے تھے، یہ کون سی قبر کھودتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا جو تاریخ والا معاملہ ہے، اکثر ہم لڑتے رہتے ہیں۔ فرسٹ محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ دوسری دفعہ وہ شیعہ کہتے ہیں لو جی انہوں نے ساڈے نہ قبضہ کرنے واسطے محرم دے ہوتے تو فرسٹ محرم الحرام کر لیتے۔ یہ کوئی لڑنے والی بات ہے؟ یہ لڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ لڑنے والی بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے۔ تاریخ پیدائش سے ہے ہی نہیں، تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات سے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر حضور کی 4 بیٹیاں ہوئیں۔ کتنی بیٹیاں ہوئیں؟ 25 سال کی عمر میں سرکار کا نکاح ہوتا ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کی نبوت یعنی اعلان نبوت کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ کتنا عرصہ بنا؟ 15 سال۔ 15 سالوں میں یہ سارے بچے تقریباً پیدا ہو گئے سوائے ایک بیٹے کے جو بعد میں پیدا ہوا لونڈی سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے تو حضور کی اولاد 15 سالوں میں 3 نکاح حضور نے کر دیے ہوئے تھے۔ 3 نکاح حضور نے اپنی بیٹیوں کے کر دیے ہوئے تھے۔ 40 نبوت میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہے نا۔ اب بندہ سوچ میں پڑے کہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے، وقفے نال بھی 3 پیدا ہوئیاں ہون تو کنا عرصہ وہ 2 بچے اور پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کب ہوا ہوگا؟ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اکثر کہا جاتا ہے ہی نہیں سن بھاجی ایک کوئی بیٹی سی۔ اگر ایک بیٹی کا تصور رکھیں تو بہت سی احادیث بیکار چلی جاتی، بہت سی احادیث بیکار چلی جاتی ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ ممبر پہ بیٹھے تھے اور ابو جہل کے خاندان میں سے آئے لوگ اور ان سے پوچھا جی وہ تڑکی ہی حال ہے فرشتے دے بارے چ؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ علی تمہارے خاندان میں تم میں رشتہ کرنا چاہتا ہے، یعنی ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے جب وہ ابو جہل والے مسلمان ہو چکے تھے۔ کہا معلوم ہے کہ علی جو ہے وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ جب تک فاطمہ اس کے نکاح میں ہے علی دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ تکلیف دینے کون لگا ہے؟ نکاح کرن کون لگا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب حدیث غور سن لی ہے نا، جہاں پر بھی یہ آئے گی نا جس نے فاطمہ تو زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو حدیث آپ کو یاد آ جانی چاہیے کہ کس طرح ہے۔ کرنے کون لگا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح کرنے لگے تھے اور سرکار نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دے، کر لے دوسرا نکاح، اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا۔
اس میں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اپنی مرضی سے تشریح کر ڈالی. قرآن میں 4 شادیوں کا حکم ہے, حضور نے بھی کی ہوئی ہیں, علی کے لیے بدل دیا. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. یہاں کہا جاتا ہے یہ ہے اختیار مصطفیٰ. بندہ کہے کہ نہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ سوتن لانا چاہ رہے تھے تو سرکار نے کہا میری تھی, وہ ساڑھے والا معاملہ, دوسرا نکاح نہیں کر سکتا, تو سرکار کا شریعت کے خلاف تھے, ذاتی تعلقات جذباتی تھے. نہیں, انہیں فرمایا کہ نہیں اے علی تو نکاح نہیں کر سکتا, شادیوں کی 4 کی اجازت ہے, علی کے لیے 1 کی اجازت ہے, میری بیٹی دنیا سے چلے جائے تب جو مرضی کرنا. دوسری بات, غیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ سیدہ فاطمہ نے جلدی دنیا سے چلے جانا ہے, تو اس طرح کوئی اور نہ آئے, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنا اچھا دماد ہے ابوالعاص, یعنی میری پہلی بیٹی کا خاوند کتنا اچھا ہے. اب کس سے کمپیئر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بھی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 10 جنتیوں میں سے ہیں, ابوالعاص نہیں ہے. لیکن یہاں پر بات کیا گئی کتنا اچھا ہے دماد میرا. اب اگر یہ ایک ہی حدیث کا بیانیہ بنائیں گے تو کس کے خلاف حدیث جا رہی ہے؟ لیکن سرکار نے ان کی شان بھی بڑی بلند کی. اس لیے ایک حدیث پر بیانیہ نہیں سننا کہ ایک حدیث پر بیانیہ سن لیں. اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کوئی بات کریں تو سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے, اور یہ جو مہینوں کی ڈویژن تھی نا, یہ جو ترتیب تھی, یہ کس نے رکھی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. حضور نے نہیں رکھی. یہ جو آپ مہینے گنتے ہیں نا, رمضان, شوال, ذی الحج, محرم, صفر, ربیع الاول, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ سرکار کس سے شروع کرے, کون سا مہینہ پہلے آئے گا ہمارا؟ کہا محرم سے شروع کرتے ہیں. یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. پھر کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہا ہجرت سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا آپ کا جو یہ ہجری سال چل رہا ہے, کتنا سال ہے؟ 1446 ایسے ہی ہے نا. چلو 46 اور 1444. اب اس میں سے 10 سال نکال دیں, 36. 1436 سال ہوئے دنیا سے حضور کو گئے, آپ کے تشریف لے جانے 1436 سال ہو, کیونکہ 10 ہجری کو آپ گئے, 10 ہجری کو آپ گئے, اس کے بعد گنے تو کتنے بنے؟ 1436 سال. تو یہ سال شروع کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کیا تھا کہ کوئی خط لکھتے تھے نا, کہ سرکار پتہ نہیں لگتا یہ جو آپ نے خط بھیجا ہے ابھی کا ہے کہ پہلے کا ہے کہ کس وقت کا ہے. اس لیے ڈیٹ ڈال دیا کریں. پھر یہ مہینے بنائے گئے, پھر ڈیٹیں ڈالی گئیں چاند کے لحاظ سے. آپ کبھی کیا کہتے ہیں سعودی عرب میں چلے جائیں نا, وہاں یہ دسمبر جنوری نہیں چلتا, وہاں محرم صفر ربیع الاول چلتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں محرم صفر ربیع الاول چلتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا, تو اس نے ایک مارکیٹ میں گیا تو سیل لگی ہوئی تھی, اسے ایک کوٹ بڑا پسند آیا, تو سیل میں وہ میرے 700 روپے کا مل رہا تھا. وہ تھا ذی الحج. جیسے ہی ذی الحج ختم ہوا کیا آ گیا محرم. جیسے محرم آیا تو اسے جا کر کوٹ کا پوچھا, کہا 3000. کیا کیوں؟ کہتا ہے سیل میں تھا نا, سال کا آخر تھا, اس لیے ہم نے رکھا ہوا تھا. ہماری جو سال چلتا ہے وہ ذی الحج اور محرم سے چلتا ہے, اس لیے جو ہے نا اب ڈیٹ بدل گئی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو ہجری سال ہے کس سے شروع ہوا؟ محرم سے شروع ہوا. شروع کس نے کروایا؟ عمر فاروق نے. ہجری سال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب حضور نے ہجرت کی. اس سے پہلے ڈیٹیں پتہ معلوم ہی نہیں ہے. عام الفیل, عام الحزن, ہاتھیوں والا سال, غم کا سال, یہ کوئی نام ہے؟ پہچان کے لیے رکھ دیے. یہاں پر چاچا ابو طالب اور حتیجہ رضی اللہ عنہ کو وصال ہوا, عام الحزن. کیا عام الحزن میں شادیاں ہوتی تھیں کہ نہیں ہوتی تھی؟ نکاح ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اگر سارا کام ہوتا تو عام الحزن کیا تھا؟
سال کا نام رکھا گیا، سال کا نام رکھا گیا۔ حضور کا نکاح پڑھایا تھا چاچا ابو طالب نے، حضور کا نکاح چاچا ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور 2 اور بھی بندے شامل تھے۔ 3 بندوں نے نکاح پڑھایا تھا، ادھر سے خطبہ، ادھر سے خطبہ، ادھر اس کو خطبہ۔ یہ 3 بندوں نے حضور کا نکاح پڑھایا تھا، پھر بھی چاچا ابو طالب مسلمان فوت نہیں ہوا۔ قرآن کی آیات اور احادیث اس کے خلاف ہے۔ اب اگر یا نکاح پڑھانے والا مسلمان نہیں تھا، نکاح پڑھانے والا مسلمان نہیں تھا، جیسے کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد ایمان لانے والے وہ کیسے امام بن سکتے ہیں؟ 40 سال کے بعد ایمان لانے والے کیسے مسلمان بن سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے مسلمان کرنا کب شروع کیا؟ حضور نبی تھے نا، کب سے نبی تھے؟ تب سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی وہ کیا کہتے ہیں پانی اور کیا کہتے ہیں مٹی میں گلے میں بنائے جا رہے تھے، انہوں نے ذرا شکار بنایا جا رہا تھا، تب سے نبی تھے۔ کون؟ حضور علیہ السلام۔ لیکن مسلمان کرنا کب شروع کیا؟ اس سے پہلے کوئی ایک مسلمان کیا ہو؟ نہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ نبی اس وقت کے نبی تھے، نبی اس وقت کے نبی تھے۔ مسلمان کرنا کب شروع کیا؟ اعلان نبوت جب کیا، اعلان نبوت یہ کیا کہ اعلان نبوت میں اب نبی ہوں، بھائی میں پہلے بھی نبی تھا لیکن اب میں نبی ہوں۔ اب وہ کہہ رہے میں پوسٹنگ مل گئی جی بھاجی کام کرن دی، انہیں اپوائنٹمنٹ مل گئی جی، پہلے معاملہ کچھ اور سی ہوں کچھ اور جے، ورنہ نبی وہ اس وقت کے تھے۔ سب سے پہلے حضور کی تحلیق، سب سے پہلے اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے آخر بھی حضور ہی، اس لیے سب سے پہلے حضور۔ لیکن مسلمان کرنا کب شروع کیا؟ گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس جگہ 40 سال بعد مسلمان ہونے والے ابو بکر نہیں بیٹے، 40 سال کے بعد ہی مسلمان اس لیے ہوئے کہ انہوں نے مسلمان ہی تب کیا۔ تم کب مسلمان ہوئے؟ 14 12 مسعود تبرہ تقیہ بدا والے لوگ، تم کب مسلمان ہوئے؟ کوئی ایک صحابی اس عقیدے کا ہو تو مجھے بتا دے۔ نہیں ہے تو کون ہے یہ لوگ؟ یہ انڈر گراؤنڈ باغی ہیں، اب بھی باغی ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ باغی ہیں، اب بھی باغی ہیں، اس وقت بھی یہ بغاوت میں شامل، اب بھی یہ باغی۔ اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا، ان کے بارے میں آپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پیری مریدی میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے دم دردوں میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ پنجے والے ٹھیک ہیں، یہ پنجے والے عقیدے کے نہیں ہیں، یہ پنجے والے عقیدے کے نہیں ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ ہجری سال کب شروع ہوا؟ جب سرکار نے ہجرت کی۔ کس نے شروع کروایا؟ پہلا مہینہ کون سا رکھا گیا؟ محرم۔ جمادی الثانی کے مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ میں نے آگے بتایا ہم مہینوں کے بندے نہیں ہیں، ہم مہینوں کے بندے نہیں ہیں کہ مہینہ یہ مہینہ یہ مہینہ یہ، ہم نہیں ہیں، نہ پیشوں کے بندے ہیں کہ صحابہ کرام کے پیشے کیا تھے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کرامت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہاں درجہ پرہیزگاری کا ہے، اور پرہیزگاری کا درجہ اتنا بڑا ہے، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، اپنے ذہن میں ڈال لیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ حضور کی آل کا کوئی برابر تو نہیں ہو سکتا، حضور کی آل کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے ہی ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے ہی ارشاد فرمایا ہر متقی میری آل ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر نیک میری آل ہے، ہر پرہیزگار میری آل ہے، ہر گناہوں سے بچنے والا میری اولاد ہے۔ اب اولاد بن کر دکھانا آپ کا کام ہے، اولاد بن کر دکھانا آپ کا کام ہے۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے نا بیٹے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سارے کے سارے نا ورکنگ کرتے ہیں۔ مثلا میں نے مدینے جانا ہے، میں ورکنگ کروں گا کہ یار یہ حدیثیں کون سی مدینے پاک کے بارے میں سرکار نے فرمائی، آب زمزم کے بارے میں کیا فرمایا، رکن یمانی کے بارے میں کیا فرمایا، حجر اسود کے بارے میں کیا فرمایا، مزاب رحمت کے بارے میں کیا فرمایا، پانی آب زمزم کے متعلق کیا فرمایا۔ وہ پڑھ کر جانے کے بعد اگر نہ بھی یاد رہے تو آپ نے ہمیشہ یہی کرنا ہے، جیسے نیت کرے نا، یا اللہ تیرے گھر کی طرف آ رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، اور جو جو قرآن و سنت میں فضائل ملتے ہیں وہ سارے کے سارے برکات رحمتیں نعمتیں مجھے دے۔ شامل ہو گئے نا؟
کیونکہ مت معلوم نہیں نا, آپ نے تو صرف کام کرنا ہے علمی طور پر, اس کے پیچھے کیا گیا ہے کوئی معلوم نہیں. مثلا میں ایک سوال کر لیتا ہوں, کس سے کروں؟ رکن یمانی کی فضیلت بیان کرے کوئی ایک حدیث. رکن یمانی معلوم ہے؟ بٹ ساؤنڈ دستند. ہاں, رکن یمانی جہاں پتھر آتا ہے نا وہاں سے سرکار وہ پڑھتے نا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, ٹھیک ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وہاں سے شروع کرتے تھے اور رخسو بھی استلام کر کے چومتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی حجر اسود کی طرح جنت سے آیا ہوا ہے. اسی پر بنیاد رکھی گئی تھی, یہ خانے کعبے کی بنیاد بھی اسی میں سے اصل ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اب رکن یمانی کا استعلام کوئی بھی نہیں کرتا, آپ نے دیکھا بہت کم. حجر اسود کا کرتے ہیں, اس کا نہیں کرتے. فضیلت نہیں, پڑھ کر جائیں گے تو پتہ آئے گا نا کہ کیا کرنے لگے. جب پڑھا ہی نہیں تو معلوم کیسے ہوگا, اس کو نظر کس نظر سے دیکھیں گے. جیسے میں کہتا ہوں کہ خانے کعبے پر 120 تجلیاں پڑتی, 60 طواف کرنے والوں. آپ لاکھ چاہیں کہ آپ خانے کعبے میں باتیں کر رہے ہیں گھوم رہے, نہیں, آپ پر تجلیاں پڑ رہی ہیں, محسوس کرنی. 40 نفل پڑھنے والوں کے لیے, کیونکہ مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھنے ویسے ہی پڑھنے. 20 صرف دیکھنے والوں کے لیے, ٹھیک ہے, تو گل سمجھ آ گئی نا. اب آپ خانے کعبے سے دوڑ کر جہاں مرضی جائیں, میرا دل کہتا ہے بس خانے کعبے. آپ کہیں جی میں مائی عائشہ کی مسجد چاہ رہا ہوں, وہاں سے چھوٹا عمرہ کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے آپ کو سمجھایا آپ ایک فرض نماز بھی اللہ کی راہ میں سال ثواب کر سکتے ہیں. خانے کعبے میں ایک نماز کا ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا. تو وہی ثواب حضور کی امت کو کر دیں, اپنے ماں باپ کو کر دیں. اتنی دور جانے کا عمرے تو میں منع نہیں کر رہا, جو چیز جائز ہے جائز ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, قریب کی بات کر رہا ہوں, نسخہ دینے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بار بار دوڑ کے جو جائیں گے, اتنا دوڑیں گے, جائیں گے, سفر کریں گے, وہاں سے احرام باندھیں گے, واپس آئیں گے, پھر وہ طواف کریں گے. آپ طواف ہی کیوں نہیں کرتے رہتے؟ تجلیاں تو خانے کعبے پر پڑ رہی ہیں, آپ خانہ کعبہ چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تاریخی طور پر چلے جائیں, دیکھ لیں, لیکن اصل کیا ہے یہی ہے. چلو یہ بتا دو, حضور نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے؟ 4 ہی آتے ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. ایک بندہ جب جاتا ہے تو کتنے عمرے کرتا ہے؟ کتنے عمرے کرتا ہے؟ لگا ہوتا عمرے. اس کو سکھایا گیا چھوٹا عمرہ, اس کو سکھایا گیا, اور عمرے کے چکر میں لگا رہتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہمارے دوست بھی کرتے ہیں, میں منع کسی کو نہیں کرتا. جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی گئی نا, میں اسی مطابق اپنی ٹرننگ پوائنٹ رکھتا ہوں. میں دوڑ نہیں لگاتا, میں کہتا ہوں بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کے گھر کی طرف بھاگو, ادھر ادھر نہ بھاگو. ٹھیک ہے, میں غار حرا بھی چڑھا ہوا ہوں, میں غار ثور بھی چڑھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن سمجھ یہ آگے دیکھ لی ہے نا, تاریخی طور پر دیکھ لی ہے نا. جی اتنے میں نفل پڑھے, ٹھیک ہے, پڑھنے ہیں نا, تو 1 نفل 2 نفل حرم پاک میں پڑھ کتنا ثواب ہے. وہاں منع نہیں ہے, جائز ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کیا کہتے ہیں معراج کی رات گئے, کہا محبوب یہاں پر اتریں, یہ کیا کہتے ہیں طور سینا, یہاں پر آپ 2 نفل پڑھیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے, یہاں پر نفل پڑھیں. یہ مدینہ پاک ہے, یہاں اپنے ہجرت کر کے آنا, یہاں 2 نفل پڑھیں. یہ نفل پڑھنا مقدس جگہوں پر جائز ہے, اس حدیث کے مطابق جائز ہے. لیکن جائز ہے پہاڑ پر پڑھیں, کہیں پر پڑھیں, جہاں پر مرضی پڑھیں, لیکن جو خانے کعبے میں 2 نفل پڑھیں گے اس کا ثواب 1,00,000 نفلوں کے برابر. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو خانے کعبے سے بھاگنے نہیں دینا چاہتا, کہ خانے کعبے سے نہ بھاگ. جتنا ہو ٹائم اللہ کے گھر لگائیں, جب بھی جائیں اللہ کے گھر لگائیں, نبی کی مسجد میں لگائیں. جیسے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا نا آپ نے, ہم مسجد نبی چھوڑ کے گنبد خضرا کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں نماز کا ثواب وہ نہیں ملے گا, 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں نہیں ہے, آپ تو مسجد کے باہر ہیں, جہاں پلر لگے ہوئے ہیں, وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے, نیچے کیا ہے, کار پارکنگ.
مسجد تو نیچے سے لے کر اوپر تک مسجد ہوتی ہے, کار پارکنگ بن سکتی ہے؟ نہیں, مسجد وہی ہے جو اندر ہے. ہاں جگہ نہ ملے, باہر پڑھنی پڑ جائے, وہ اور مطلب ہے, وہ لنک ہو جائے گا, ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن مسجد چھوڑ کر آپ باہر نماز پڑھیں, آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا. لکھ لیں, کیونکہ مسجد میں نہیں ہے. یہاں چھوڑ کر بیٹھے بندہ وہاں باہر نفل پڑھنا شروع کر دے. مسجد ہے, مسجد خالی پڑی ہے تو باہر پڑھ سکتا ہے. تو کہ گنبد عذرا کے سائے تلے, اور بعد میں دوچ حضور کی حدیث کیا ہے, میری مسجد میں جو نماز پڑھے گا, تو مسجد چھوڑ کے باہر کو بھاگ رہا ہے. باہر کو نہیں بھاگنا, اندر کو بھاگنا. یہ بڑے پتے کی باتیں. ہم لوگ بعض کا نا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, چھوٹی سی بات پر نا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جو کرنا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتے, جو سوچنا ہوتا ہے وہ سوچ نہیں پاتے. اس لیے یہ تجربے بار بار سمجھنے سے, سوچنے سے, جانے سے, آنے سے آتے ہیں کہ یار میں نے اب کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا, کیا ہے. سارے جاتے ہیں لیکن پڑھ کر نہیں نہ جاتے. تو اگر نہیں بھی پڑھ کر گئے, آپ کو علم ہے, آپ کو علم ہے کہ کرنا کیا ہے, تو آسان ہے. فرض کریں میں مثال دیتا ہوں, کل میں نے جانا ہے عمرہ کرنے, ٹھیک ہے نا, کل میں نے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. واپسی میری سیٹرڈے 4 جنوری کو ہوگی. کوئی دوست انشاءاللہ جمعہ پڑھا دے گا, لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں میں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. جانا کتنے جانا ہے, انہیں حج کر کے ایسا, انہیں حج کر کے ایسے. اور دوستوں نے پروگرام بنایا جی فیملی سمیت چل دے ہیں. میں کہہ کے گیا تھا گھر والوں کہ اچھا انشاءاللہ 2024 چلیں گے. مینوں کی پتا حج کرنا پیا نا, وہ حج کرنے چلا گیا تو فیملی نے وعدہ کیتا سی, سارے کہتے ہوں سان لے کے چلو. پھر میں کہ چلو چل دیں. پھر میں کہ جو سارے دوست کہہ رہے ہوں, پروگرام بنا رہے ہوں, اور پروگرام کتوں دا بنانا, اللہ دے گھر دا. دیکھو تانوں ایک دن چھڑ کے میں جانا ہی ہے نا, تانوں ایک دن چھڑ کے دنیا تو جانا ہی ہے نا, تو اللہ دے گھر ہی چلے جانے ہیں. تھی بعد چ آؤ نہ آؤ کی فرق پہنتا ہے. میرے مرن تو بعد بھی کسی نے آنا, کوئی سوچا وڈیاں رکھنیاں چاہیے نا, سوچے بڑی ہونی چاہیے. میرے مرنے کے بعد بھی تو کسی نے نہ آنا. میں ہر بندہ یہی سوچتا رہتا. میں نے آگے بتایا نا کہ ہم طریقوں کے لوگ ہیں, سوچوں کے لوگ ہیں, ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. نہیں بیٹے نہ ہم طریقوں کے لوگ ہیں نا. ایک مثال دیکھیں, میرا ایک دوست کہنے لگا, میں تو اپنے پتر کو کہتا ہے اوے میری نماز جنازہ تو پڑھانی ہے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری نماز جنازہ تم نے پڑھانی ہے, اگر تو نہ پڑھائی یہ پڑھائے گا, چھوٹا پڑھائے گا. میں کہا پھر کہتا اگر تھی وہ پینٹ فولڈ کر دے آئے نا تو نہ آنا. ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا یار میں سوچ رہا ایک تختی بنا کے رکھ دا, صرف ڈیٹ لینا نہیں پاؤں گا. چلو آسانی پیدا ہوئی. آپ اپنے ایمان سے بتائیں غور و فکر کر کے, آپ کے مرنے کے بعد کے کام آپ کے ہیں. یہ تختی کون لکھے گا, قبر کہاں پر بنے گی, کس لیے نماز جنازہ پڑھانا ہے. ویسے میں نے کہا ہوا ہے, ویسے میں نے بھی ذاتی طور پر کہا ہوا ہے کہ میرے نماز جنازہ میرا دوست زہیب پڑھائے گا. ٹھیک ہے, وہ نہ ہو میرا بیٹا پڑھائے گا. میں نے بھی کہہ دیا, اعلان کر دیا ہوا کہ میرا نماز جنازہ زہیب پڑھائے گا, وہ نہ ہو تو میرا بیٹا پڑھائے گا. زہیب کو میں نے کیوں کیا, میں نے آج تک اس کی کمپلینٹ کوئی نہیں سنی, نہ ماں کی طرف سے, نہ دوستوں کی طرف سے, نہ کبھی اس نے کسی لڑکی کو چھیڑا, نہ اس کا کوئی مجھے آبجیکشن ملا. میرے کیا کہتے ہیں نا, مجھے ایک رپورٹ نہیں ملی کہ اس بچے نے یہاں پر غلط کیا. میری نظر میں نہیں نہ تھا. تو اس لیے میں نے اس کو کہا, متعین کیا, پوائنٹ کیا کہ میرے نماز جنازہ تم نے پڑھا. کیونکہ بیٹے ہم جس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں نا سمجھانے کی, یہ مولویوں نے نہیں کرنی. پہلی بات, ہمارے جنازے میں مولوی نے آنا کب ہے, علماء نے آنا کب ہے, ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو گمنام لوگ ہیں. چاہے ہمارا شعور دینے کا انداز کروڑوں تک جا رہا ہے, یہ مجھے معلوم ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر جو میں کر رہا ہوں مجھے خود معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں. شعور دینے کا انداز کروڑوں تک جا رہا ہوگا, لیکن ہمارے جنازے پر نہیں آنا. یہی دوست ہوں گے چند ایک جنہوں نے پڑھنا ہے. اور میں کہہ چکا ہوں, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نماز جنازہ کا اعلان مسجد میں نہیں ہوگا. میں نہیں پسند کرتا, مانگے تانگے کے لوگ میں پسند ہی نہیں کرتا. وہی پڑھائیں گے پڑھنے آئے جن کو آتا تو ہو. دوست میرے آپ ہو, جنازہ آپ کو آتا نہ ہو, کیا کرنا ہے, میں نے آپ کا 4 ڈالنا ہے. چلو یہ کہہ دوں گا 4 تکبیریں تو پڑھ لو گے, چلو تر حوصلہ دے دینا کہ 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ہو جاتا ہے. جو بعد مرنے کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیں. میرا کلچے علم کون ہوئے گا, میرے پیچھے دعا کر دے رہنا, میرے یار چھوڑ دیں. میں نے خود محسوس کر رکھا ہے, میں یہاں پر بیٹھا تبلیغ کر رہا ہوں, میں یہاں پر بیٹھا تبلیغ کر رہا ہوں, علم کی بات کر رہا ہوں.
یہ سارے کا سارا اثرات جو ہوتے ہیں، اللہ کا نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر سے ہوتا ہوا، اولیاء کرام کے سینوں سے ہوتا ہوا، جس نے ہمیں سکھایا، جس نے ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، جس نے سکھایا، ان کو وہی چیز روٹ کے ساتھ ملتی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب ایک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کتنی احادیث پر چلتے ہیں، اور احادیث کس کی ہیں؟ حضور کی۔ سنت کس کی ہے؟ حضور کی۔ تو حضور کو کیا ملا؟ جن کی اتباع کا حکم ہے، ساروں کا ثواب وہ لے رہے ہیں، ساروں کا ثواب حضور لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ اگر ان کی اتباع نہ کرے، تباہ ہو جائے، آپ کا دین بھی گیا، آپ کی دنیا بھی گئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو دین دنیا داری نہیں سکھاتا، وہ اس دین کو میں مانتا ہی نہیں۔ ہمارا دین سکھاتے ہیں اچھی دنیا داری۔ کون سا کام ہے جو نہیں سکھاتا؟ ہر چیز سکھاتا ہے۔ وہ اپنی ہماری مرضیاں جو ہم کرتے ہیں، شادی پر، مرگ پر، وہ ہماری مرضیاں ہیں۔ دین جو کہتا ہے نا، اتنا سیدھا اور سادہ کے بیان سے باہر، دین بہت اچھا۔ تو ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے نا، وہ مرنے کا نہیں، ڈیٹ آف برتھ کا نہیں ہوتا۔ اینیورسری منانی ہے، اب میرے ماں باپ کا سالانہ عرصہ آ گیا، وہ منانا ہے، یہ آج عرصہ آ گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں بیٹے۔ جب مرضی کریں، جب مرضی کریں۔ مثال ہے، آپ اپنی بیوی کے منہ میں جب لقمہ ڈالیں، وہ صدقہ ہے، عبادت ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اینیورسری کی ضرورت ہے؟ محبت کی ضرورت ہے۔ آپ محبت سے سکھا سکتے ہیں کہ بیٹے، کہ جب آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، آپ نے اسے ہنس کر بولنا ہے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ بیوی سے آپ اس طرح ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیں، ثواب ہے۔ جو غلط قسم کی ہوں وہ بھی کر لیں، ثواب ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ جائز ہے، اس سے کر سکتے ہیں، باقیوں سے نہیں کر سکتے، وہ جائز ہے۔ اس لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی نا، تو یہ اپنے سسٹم، میں اس کو اپنے سسٹم میں سمجھتا کہ یہ اپنے سسٹم ہے۔ جب میں سوچتا ہوں نا کہ یہ اپنے بیوی کا سوچے گا، اپنے ہونے والی اولاد کا سوچے گا، میں کہ بالکل ٹھیک سوچتا ہے، یہ غلط نہیں سوچتا، یہ بالکل ٹھیک سوچتا ہے، یہ غلط نہیں سوچتا۔ غور سے میری بات سنیے گا، غور سے میری بات سنیے۔ میں نے کہا اگر یہ اب سوچ رہا ہے، کل کا مجھے نہیں معلوم، تو جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، میری بیوی ہو، مجھے ہمیشہ اس کا سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ اولاد ہمیشہ آگے کی سوچ رہی ہے نا، اپنا سسٹم غلط نہیں ہے، لیکن آپ کبھی ان کے پیچھے اس کو نہ چھوڑیں جس نے آپ کا زندگی بھر ساتھ دیا ہو۔ آپ سب کچھ اولادوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن دھیان رکھیے گا اس کے لیے بھی چھوڑے جس نے آپ کو اولاد دی ہے، چاہے دینی والی اولاد ہے، سمجھیں، جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کو بھی سوچیں، ہمیشہ ادھر ادھر کا نہ سوچیں۔ اولاد کا باپ کو دیکھنا عبادت ہے، اور باپ کا اولاد کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ جس نظر سے اسے دیکھنے کا ثواب ہے تو مجھے بھی تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ جب میاں بیوی غسل کرتے ہیں تو ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، زنا کرنے پر نہیں ہوگا، وہاں پر پھینٹا پڑے گا، پتھر پڑیں گے۔ کہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ نقطہ میرا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اس کا خیال رکھنا لازم۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بوڑھا ہو گیا بس ختم کر دو، نہیں، اس کا ساتھ دینا لازم۔ ہر جوان اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تو بوڑھا کیوں نہیں دے رہا؟ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے، پیسوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، پیسوں کا پرابلم ہر جگہ ہو سکتا ہے، جہاں پیسے نہیں ہوں گے وہاں لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ سے، کیونکہ ہمارا توکل والی زندگی نہیں ہوتی۔ پیسہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، پیسہ نہ ہو تو پھر بیوی بھی لڑے گی، بچے بھی لڑیں گے، یہ پرابلم تو رہے گی۔ لیکن ہم نے اگر توکل علی اللہ کی زندگی دی ہوگی تو پھر بہت کچھ کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو سکھایا ہوگا یار اس طرح سے کرنا ہے، تو پھر بہت کچھ کیا ہوگا۔ اس لیے اینیورسری کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب چاہو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، ثواب، عبادت۔ اور تریح پیدائش کیا ان کی کہتے ہیں برتھ ڈے، میں کہتا ہوں صرف برتھ ڈے پر دعا دے، اللہ تجھے برکت دے، رحمت دے، خوشیاں دے، ہمیشہ کی دے، دائمی دے، میری طرف سے یہ دعا ہے۔ پیسہ نہ لگائیں، ہاں کوئی چیز لینی ہے، کوئی کپڑا لے دیں، سوٹ لے دیں، کوئی چیز لے دیں، یہ جو آپ طریقے کار کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ میں منع نہیں کرتا، جائز ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں نہ کرتے، کیک کاٹ لیا، آپس میں کھا لیا، کوئی گناہ کا کام نہیں۔
میں اس کو گناہ کا کام نہیں کرتا. حضور اپنی برتھ ڈے پر روزہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے, آپ پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے, مجھے نبوت ملی ہے, مجھے نبوت ملی ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرنا بھی سوچنا سنت ہے. اب کر لے, منا لے, خوشی ہوتی ہے, لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ یار جب بندہ برتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے یہ نہیں سوچ رہا تھا 1 سال کم ہو گیا, میں 56 سال میں چڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, 55 کا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا میں بڑا شوق ہوتا دسن کا, میں ود گیا, زندگی لنਘ دی پئی بڑی تیزی نہ, شکر ہے لنਘ دی پئی, رکی تے نہیں, لنਘ دی پئی اور ختم ہونی آ, یہ کون سی رہنی. وہ کہتے ہیں وہ تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے, تو میں کیا کروں, جس کے لیے آئی ہے اسی کے لیے رکھی ہے. اور کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی داڑھی کو کالا کرتا, کالا سیاہ کرتا ہے, وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. یہ حدیث ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, داڑھی کالی نہیں کرنی چاہیے, داڑھی سفید. داڑھی کے بالوں میں نور نظر آتا ہے یار, کالی کرنے کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ داڑھی سفید ہونا, کہتے ہیں حدیث پاک مجھے بھول گئی ہو یا نہ ہو, داڑھی کے بارے میں, سفید بالوں کے بارے میں بہت کچھ حدیثوں میں آیا. کہتے کہ وہ داڑھی سفید ہونا اللہ کو بھی شرم آتی ہے اس کو عذاب دیتے ہوئے, کہتے ہیں. حدیث نہیں, ویسے میں ایک بات کر, کیونکہ بعض بات ہوتا ہے میرے منہ سے نکلی حدیث ہے اور میں اس کا ریفرنس نہ دے سکوں, میں اس طرح کرنا نہیں چاہتا کہ نہ ملے, ایسی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا. اس لیے تعلق کیا ہے, سالوں کا, دنوں کا نہیں ہے, طریقے پیدائش کا نہیں ہے, مرنے کا نہیں ہے. آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا بند کر دے سوچنا, مرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے وہ سوچے. تو 23 جمادی ثانی کس کا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سورۃ لیل میں آیت میں شان نزول جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آتا ہے, ٹھیک ہے جی. جنہوں نے مال لگایا, وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا, تو مشرکین کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سیدنا ابوبکر نے ایسا کیوں کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابوبکر کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, کسی کے احسان کا بدلہ نہیں, اور نہ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان. اور کہا کرتا ہے کسی فقیر کو کچھ دیں, آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا, اس نے لے کر آپ پر احسان کیا, اس نے لے کر آپ پر احسان کیا. کبھی کوئی مجھے دے نا تو میں اس طرح لے لیتا ہوں کہ مجھ پر احسان کیا, مجھ پر احسان کیا. ہاں اگر ادب کا مقام ہو, اگر ادب کا مقام ہو اور بڑے کو دینا ہو, تو ادب یہ ہوگا کہ آپ نے ہاتھ نیچے رکھنا, آپ نے, سرکار یہ میری طرف سے, آپ نے اوپر نہیں ہاتھ رکھنا, کیونکہ ادب کا مقام یہ ہوگا کہ آپ نے اوپر نہیں ہاتھ رکھنا, آپ نے نیچے, کیونکہ نیچے والا ہاتھ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بہتر نہیں بننا, بڑے کے سامنے بہتر نہیں بننا, اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دینا تو اس طرح نہیں دینا. غور و فکر ہوا نا. اگر ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے کبھی بھی, یہ بیٹے ویسے نکتہ ہے, لازم نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے, پیار کے لیے, محبت کے لیے, ادب کے لیے. اور اگر ہم نے کچھ کرنا تو ہم اس طرح کرتے تھے, تاکہ یہ اوپر والا ہاتھ ان کا رہے, میرے پیارے کا, ہمارا نہ رہے. تو یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا, کوئی احسان نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ ملتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا احسان ادا کر دیا, لیکن ابو بکر کا نہیں کرتا, اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا. یار کیا حضور کے متعلق وہ ہوں گے. اپنی چھوٹی بیٹی 53 سال کے حضور کے ساتھ بیاہ دی, عمر کتنی ہے, 9 سال. اب رولا ڈالتے ہیں بہت سے, نہیں 9 نہیں سی, 13 سی, 17 سی, جتنی مرضی ہو, حدیثوں میں 9 بھی آتا ہے. اور یہ 9, 13, 17 کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بالغ ہونے کا. جس وقت لڑکی کو مینسز آ جائیں, بالغ ہو جائے, نکاح جائز ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جس وقت لڑکی بالغ ہو جائے, 9 سال چھوڑے, 10 سال چھوڑے, 13 سال, جب لڑکی بالغ ہو جائے تو نکاح جائز ہے, منع کو نہیں. اس لیے میں نے آگے بتایا نا کہ 15 سال کی عمر میں سرکار نے 3 نکاح کر دیے ہوئے, اگر ان ڈیٹوں کو دیکھا جائے, سالوں کو دیکھا جائے. لیکن کیونکہ سال کا معلوم ہی نہیں ڈیوریشن کا کہ کتنے سالوں کا اس وقت ہوا کرتا تھا, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا
جب حضور نے آخری حج کیا, وہاں پر خطبہ دیا, تو فرمایا اے مشرکین مکہ جو تھے نا, یہ کرتے کیا تھے, گرمی پہ رہی ہے تو سردیاں حج کر لینا, ایک سال ہی 2 دفعہ کر لینا, دن مہینے بدل دیتے تھے, اپنی مرضی کے ڈال لیتے تھے, پیسہ گھٹ گیا مطلب چندے منگنے نے, ایویں کوئی کم پا دینا کہ آ جاؤ بھاجی بدھ نے کیتا ہے. اس لیے ان کی ڈیٹیں بدل چکی سی, سال بدل چکے تھے. حضور نے فرمایا کہ اب اس دور میں, اب میں جس وقت کھڑا ہوں اس دور سے زمانہ پھر واپس آ گیا, مہینہ پھر واپس آ گیا, دن پھر واپس آ گئے. اب آپ نے یہیں سے شروع کرنا ہے اور آگے سال 12 کے 12 لے کے جانے. اس وقت سے یہ سے چل رہا ہے. ورنہ کیا ہوتا تھا, ذی الحج بدل دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, شوال بدل دیا جانا, کبھی رمضان بدل دیا جانا, اپنی مرضی کے مہینے بدل دینے. وہ بدلتے کون ہوں گے؟ لازمی بات ہے وہ وڈیرے کان ٹوٹے مشرکین مکہ بدلتے ہوں گے کہ یار انہیں بدل کے انج کر دیا جائے. اس لیے حضور کے سالوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا. میں نے 25 سال کی عمر میں ہوا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کی عمر 40 سال تھی, ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن یہ سالوں کا تعین اب کر نہیں سکتے. تو میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا بھی رو رہے ہیں؟ آپ سالوں کا تعین سے نہیں رہنا. جیسے جمادی ثانی ہوا, رجب ہوا, شعبان ہوا, مجھے اس سے تعلق نہیں ہے ان ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے. وہ ہمارے پیارے ہیں, ان کا ڈیٹوں سے کیا تعلق؟ ان کا تعلق تو ایمان سے ہے ہمارے. آپ مجھے بتائیں, جو قرآن کی آیات میں تفسیر میں شامل ہو, جو قرآن کی شان نزول میں شامل ہو, وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, اچھا کون تھا یہ بھائی؟ کون تھے؟ کس طرح بدلا غار میں کون تھا؟ پتہ لگتا ہے غار سور میں کون تھا, غار کون سی تھی یہ بھی پتہ لگ جائے گا. جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار جو ان آیت میں شامل ہے, جو قرآن کی آیت میں شامل ہے, جو حضور کے ساتھ ہے, ہمارے ایمان میں شامل ہے, ہمارے ایمان میں شامل ہے. حضرت صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے حضور نے جو ارشاد فرما دیا بالکل. اچھا مزیدار بات ہے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضور کی عمریں 63 سال ہوئی, بخاری شریف کے مطابق تینوں کی 63 سال ہی ہوئی. حضور کا وصال پیر والے دن ہوا اور ان کی شدید ترین خواہش تھی حضرت ابو بکر کی میں پیر والے دن وصال کروں, لیکن آپ منگل کو گئے, مرضی اللہ کی, ٹھیک ہے نا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا نے چاہا میرا دل کرتا ہے میں خلافت لکھ کر دے دوں ابو بکر کے نام, لیکن مومنین کبھی بھی ابو بکر کے سوا کسی پر کٹھے نہیں ہوں گے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مسجد نبوی میں امام کون تھا؟ حضور کے صحابہ کرام. امام کون تھا؟ حضور کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک خپچن جو تھی نا, وہ صفائی وغیرہ کرتی تھی مسجد کی, وہ فوت ہو گئی اور حضور کو بتایا نہ کیا, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا. آپ نے تازہ قبر دیکھی, کہا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا وہ خپشن کی. کہا مجھے نہیں بتایا. کہا حضور آپ آرام فرما رہے تھے, بتانا مناسب نہیں سمجھا. آپ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جنازہ پڑھا. کہا تمہیں معلوم ہے ہمارے قبر پر جنازہ پڑھنے سے ان پر رحمت پرستی ہے یا نور ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے مسجد نبوی میں ہر جنازہ کون پڑھاتا تھا؟ نبی پاک. میں کیوں سمجھا رہا ہوں, گل سمجھ لینا. حضور کا جب وصال ہونے لگا, آپ نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑا کس کو کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. ایک اور حدیث سن لیتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ نماز وہ پڑھائے جو قرآن کا قاری بہتر ہو, قرآن جانتا ہو, ہجرت میں پہلے ہو, متقی ہو, ایمان میں زیادہ ہو. کہ جو شان امام اس کو بنایا جائے گا جو اس طرح ہو. کس نے فرمایا؟ حضور نے کس کو کھڑا کیا؟ تو کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور نے جس کو کھڑا کیا وہ سب سے پہلے بڑا اعلیٰ, تبھی تو کھڑا کیا. سیدنا علی کو نہیں کیا, حالانکہ ان کا رتبہ بھی ٹھیک ہے.
وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے بات اس کو کر رہے ہیں کہ کھڑا کس کو کیا؟ تو کھڑا کس کو، امام کس کو بنانا چاہیے حضور کے حدیث پاک کے مطابق؟ جس کا ایمان زیادہ، جو ہجرت میں پہلے ہو، جس کو قرآن کا قاری ہو، تقوی میں زیادہ ہو، اسے کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اسے حضور نے کس کو کھڑا کیا اور بتا دیا اب میرے بعد ہوگا یہ، اب میرے بعد یہ ہوگا۔ امامت کے مصلی پر کھڑا کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ میرے بعد امام یہ ہوگا، لیکن حضور نے زبان سے کسی کو نہیں کہا، نہ غدیر خم پر کہا کہ میرے بعد علی ہوگا جانشین، نہیں کہا، نہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق سب کو فرما کر کے، ایسا نہیں ہوا۔ اب میں پھر آگے چلتا ہوں۔ حضور کا جنازہ پڑھا ہے، یعنی آپ کا جسد اقدس پڑھا ہے، گھر والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں کیا یار جنازہ پڑھانا ہے تو ان کو نہلانا کیسے ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اتنے میں عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، بنو ثقیفہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یار وہ اعلان کر رہے ہیں اپنے خلیفہ ہونے کا۔ پہلی بات، کون خلیفہ بننا چاہ رہا ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ علی پہلے امام ہے، جڑا شیعہ نو پتہ ہے۔ ابھی ابو بکر صدیق پر تو الزام نہیں آ رہا نا، بننا کون چاہ رہا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بننا چاہ رہے ہیں کون؟ وہ انصاری۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ قریش میں سے ہونے چاہیے حدیثیں، سرکار نے فرمایا کہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے، ان کو نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا۔ کبھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے، بولیں گے کس کے خلاف؟ کہ جنازہ پڑا ہوا تھا چھوڑ کر بنو ثقیفہ چلے گئے۔ چل میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، یہ بنو ثقیفہ جو ہے یہ کہاں پر ہے جس کو چھوڑ کر چلے گئے؟ اکثر کہتے ہیں نا بنو ثقیفہ کی بدعت، آپ کا شاید وہاں نہیں پڑھتا، میرا تو پڑھتا ہے نا ان سب سے۔ بنو ثقیفہ ہے کہاں پر؟ خچراں تے گئے سن، گھوڑیاں تے گئے سن، اونٹاں تے گئے سن، گھنٹیاں دی مسافت ہے کہ منٹاں دی مسافت کتنے سی ہے کسی کو مت پتا؟ جنہوں نے میں دسیا وہ گل نہ کرنا، وہ فٹافٹ ہاتھ کرا کر دیں۔ ہاں جی، کوئی ہے؟ چلو میں بتا دوں۔ مسجد نبوی ہے نا، یہ باب السلام سے آپ باب الوقی کی طرف آتے ہیں، باب السلام سے آپ بلال مسجد کی طرف، غمامہ مسجد کی طرف، یہ ہے غمامہ مسجد کے ساتھ ہی روڈ پر تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کا بنو ثقیفہ۔ ان کا سمجھ آئے گی نا؟ مسجد نبی تو باہر نکلو، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ دی مسافت ایسی بنو ثقیفہ، 1200 میٹر ہوئے گا، 600 میٹر ہوئے گا، اتنا ہی ہوگا میٹروں کے حساب سے، دیکھا نہیں میں نے۔ اب بنو ثقیفہ کہاں پر تھا؟ تو گل سمجھ آ گئی؟ قریب مسجد نبی کے پاس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مشرق مغرب شمال، مغرب میں نے آگے بتایا نا کہ ادھر جو نماز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مشرق مغرب شمال کی طرف ہوتی ہے، قبلہ شمال کی طرف ہے، ہمارے مغرب کی طرف آتے ہیں۔ مسجد نبی میں شمال کی طرف نماز ہوتی ہے، سورج ادھر جنت البقیع کی طرف سے نکلتا ہے، مشرق کی طرف سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باب السلام کی طرف۔ اور کیا کہتے ہیں، نماز کس طرف ہوتی ہے؟ کبھی غور و فکر کیا کرے نا جا کر دل کی آنکھ سے، کیڑا کدھر جا رہا ہے، سورج دا رنگ کیڑا چلتا پہ فلانا کیا، غور و فکر کیا کرے نا۔ ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بنو ثقیفہ کا سمجھ آ گیا کہاں پر ہے، اور خلیفہ کون بننا چاہ رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ارادہ تھا ہی نہیں۔ اب دونوں چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، وہاں پر ایسی تقریر حضرت ابو بکر صدیق نے کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں ایسی تقریر کرتا، میرے لفظ چھین کر بولے انہوں نے، اور سب سے پہلے جذبے میں آ کے حضرت عمر فاروق نے کہا میں آپ کی بیعت کرتا، پھر سارے صحابہ نے بات کر، پھر آپ مسجد نبوی میں آ گئے، بس جنازہ نہیں ابھی ہوا، ابھی جنازہ نہیں ہوا، مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی میں دوسرے فرض کا پیر والے دن آپ کا وصال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منگل والے دن یہ ہو گیا، مطلب کہ ادھر سے ہو گیا، منگل والے دن
سب صحابہ سے بیعت لی. حضرت علی کو بلایا, ہاں بھائی علی کیا ارادہ ہے, مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا ہے؟ نہیں سرکار. انہوں نے بھی کیا. زبیر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بھی کر لی اسی وقت. یہ جو 6 ماہ کی آتی نا بخاری شریف کی روایت, وہ ظہری کا اندراج ہے, ہم نہیں مانتے. ہم مانتے اسی وقت ہو گیا تھا. تمام صحابہ نے کسی ایک نے بھی, چاہے سعد بن عبادہ ہو, کوئی انکاری نہیں تھا. اور حضرت علی کی تو کسی نے کی نہیں, وہ پہلے امام ہیں ہی نہیں. دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر, یہ کلمہ کفر ہے. پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق. میں اس کی وجہ ایک اور بتاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں قرآن کی آیات, یا سالونک عن المحیط قل ھو اذن, آپ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. کون؟ یہ صحابی. یہ عورت آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ سے اس کے لیے بچے پیدا کیے, اس نے مجھے ماں کا, میری شرمگاہ کو ماں کہہ دیا, تو کیا اب مجھے طلاق ہو گئی؟ قرآن. کون سی عورت؟ قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی صحابی کے شان میں نازل ہو رہی. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ ہی تھے جو حضور کو سنتے تھے. قرآن و سنت تھا صحابہ, قرآن و سنت تھے صحابہ. قرآن و سنت نے چنا ابو بکر کو. نقطہ سمجھ لیجیے, قرآن و سنت نے چنا ابو بکر کو. کیوں؟ قرآن و سنت تھے صحابہ. قرآن کی آیات کی شان نزول میں کون شامل؟ صحابہ. احادیث کے راوی کون؟ صحابہ. چننے والے کون؟ صحابہ. اگر ہم اس کا انکار کر دیں حضرت ابو بکر کی امامت کا, تو قرآن و سنت کا انکار, صحابہ کا انکار. نقطہ سمجھ آیا؟ صحابہ کرام عام نہیں ہے. نقطہ بیٹے دیکھو, نقطہ لانا بھی بڑی بات ہوتی ہے نا, اوپر سے آتا ہے, الہامی خیال ہوتا ہے نا. آپ نے ایسے پہلے ایسا نقطہ نہیں سنا ہوگا. ویسے میں بتا رہا ہوں, میں نے بھی نہیں پڑھا نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں الہامی, جیسے جیسے تجربہ ہوتا ہے نا, فہم و فراست, ادراک بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ نقطے نکالتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہے. جس کو نقطہ ہی نہیں آتا وہ تو ٹھہرا ہوا پانی ہے, اسے نقطہ ہی نہیں آ رہا, آگے بڑھنے کا کوئی نقطہ ہی نہیں آ رہا, وہ تو ٹھہرا ہوا پانی ہے, وہ تو رکا ہوا ہے. جس کو نقطے آتے ہیں نا, کمال اس میں ہے, اسے نقطے آتے ہیں. ادھر سے کسی نے سوال پوچھا, اچانک ہی آمد ہو جاتی ہے, یہ ایسے ہے. ہمیں کوئی دوست کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی, مسجد میں اذان ہوئی, ہم ادھر نہیں گئے, نماز پڑھ لیں. ایک مولوی صاحب نے سوال کیا, جی آپ مسجد میں نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں یہ میری غلطی ہے, میں مسجد میں نہیں گیا, میں نے یہاں نماز پڑھ لی. اچھا میں گنہگار ہوں؟ میں نے اوپر سے سوال کیا, میں گنہگار ہوں؟ آپ بتا دیں. میں گنہگار ہوں, میں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی, جماعت سے پڑھی ہے, کہیں بھی پڑھی ہے, میں گنہگار ہوں. جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, میں نے واجب ادا کیا, جماعت سے نماز پڑھی ہے. مسجد میں نہیں کیا, یہ میں گنہگار ہوں. مسجد میں نہ جانے کے حدیثوں پر عمل نہیں کیا, اس لیے میں اس مقام پر نہیں آیا. لیکن میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, واجب نہیں چھوڑا, فرض نہیں چھوڑا, اس لیے میں گنہگار نہیں. مسجد نہ جانا جو ہے, اگر کوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے, جہاں بھی پڑھ لیتا ہے, جماعت ہو گئی, واجب ادا ہو گیا, وہ گنہگار نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا مسجد میں نہ ہو, میرا اپنا بڑا پرابلم ہے. میرا پرابلم یہ ہے, میں دوستوں کو کبھی کسی کو نہیں کہا مسجد میں نہ جاؤ, مسجد میں جائیں, میں یہ نہیں کہتا. میرا پرابلم یہ ہے, میں جس مسجد میں چلا جاؤں گا رولا پڑ جاتا ہے. میں باتیں اس طرح کی کروں گا جو حقیقت میں مبنی ہوگی, مولوی صاحب نے بتائی نہیں ہوگی. بٹ صاحب نے کہنا ہے مولوی صاحب جواب دو, مولوی صاحب نے جواب نہیں دینا, انہیں تو میں نے گالی کرنی ہے نا, کیا کتوں آ گیا. میں فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہتا, اپنے شر سے دوسروں کو بچاتا ہوں, بس, اور کوئی مسئلہ نہیں. میرے نقطہ نظر سامنے آ گیا نا کہ میں کیوں مسجد میں نہیں جاتا. بیٹے دیکھو, مسجد میں جائیں تو میں تبلیغ بھی تو کروں نا. میں یہاں پر آتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں. میں مسجد میں جاؤں کہیں بھی بس تسی آنا, انتظامیہ دی مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہونا, مجھے چاہیے ہی نہیں. وہ مسجد جس میں حق بیان ہی نہ کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ نہیں چاہیے, اس لیے میں اپنے اڈے پر کام کر لیتا ہوں. کوئی باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ میرا نقطہ نظر سامنے آ گیا. میں گنہگار اس لیے نہیں ہوں بھائی میں نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں, لیکن مسجد میں نہیں پڑھ رہا. اور مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بات سمجھ میں آ گئی؟ تاکہ میں اپنے شر سے. اس میں بھی ایک بات آخر پہ ختم کر دیتا ہوں. ایک بزرگوں نے کسی سے پوچھا, بیٹا تو بڑا ہی دنیا دار ہو گیا, مطلب کہ دیندار ہو گیا, گھر ہی وڑ گیا ہے, باہر نہیں نکلتا. اور کہتا لوگ بڑے شریر نے, شرارتی نے, شر والے نے, شیطان نے.
کہ پتر ہے تکبر والی گل کی. تینوں یہ کہنا چاہیے سی میں لوگوں کو اپنے شر تو بچانا چاہتا تاکہ تو عاجزی چ ہوندا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بڑے انجدے نے ساروں کی غیبت بھی کر ڈالی تو نے, ٹھیک ہے, اور خود تو نیک بن گیا. السلام علیکم.